الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع پر فرض کیے گئے. محترم حضرات، آج کی نشست میں میں قرآن اور انفاق کے تعلق سے کچھ باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پروردگار کہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس آیت کا سیدھا سادہ مطلب یہ
کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ پروردگار، میری یہ امت ہے جس نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ قیامت کا وہ دن جو بڑا ہی ہولناکی کا دن ہوگا، جہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، اور وہاں پر ذرے برابر خیر و شر کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ایسے وقت میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت میں ٹہل جائیں تو بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مخالفت میں ٹہل جائے وہ قوم جیت سکتی ہے؟ نہیں جیت سکتی، نہیں جیت سکتی۔ قرآن کو چھوڑنا کیا مطلب؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان نہ لانا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو نہ پڑھنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو نہ سمجھنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک نہ پہنچانا قرآن کو چھوڑنا ہے۔ یہ ساری شکلیں قرآن کو چھوڑ دی۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک مسلمان کے اوپر ہوئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو کچھ وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑے گا، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی عذاب قبر میں، قبر کے اندر اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قرآن مجید پڑھتے رہو، اس کو زندگی میں نافذ کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، تو یہی قرآن مجید قبر کے اندر ذریعہ نجات بنے گا، ذریعہ نجات بنے گا۔ کیسے؟ آدمی جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، لوگ دفنا کے واپس ہوتے ہیں تو فرشتے آدمی سے 3 سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال رب کے بارے میں ہوتا ہے، دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوتا ہے، تیسرا سوال نبی کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب آدمی 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو چوتھا سوال فرشتے کرتے ہیں کہ تم نے یہ سوالات کے جوابات کہاں سے حاصل کیے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ آدمی جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقت، کہ میں اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا، اس پر ایمان رکھتا تھا اور اس کی تلاوت میں کیا کرتا تھا۔ قبر میں سوالات اس وقت آسان ہوں گے جب آدمی قرآن مجید سے اپنے
فرشتے کو جوڑے رکھے گا. اور جو آدمی قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑے نہیں رکھے گا، ایسے آدمی کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرشتے جب ایسے آدمی سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، آدمی لا ادری کہہ کے جواب دے گا. فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے جاننے کی کوشش کی، نہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، تو بتا تمہیں اس طرح سوالوں کا جواب کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ پھر اس کے بعد فرشتے اسے اردو سے مارنا شروع کر دیں. کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کی تلاوت یہ عبادت ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مقصد نزول کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. جب قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ رب العالمین قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک آیات مبارکۃ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے ایک بابرکت کتاب آپ پر نازل کیا ہے، ایک بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مندوں کو چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. اللہ رب العالمین اور ایک مقام پر فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ اور جو لوگ قرآن مجید کی آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، قرآن مجید کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ جو لوگ قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے، وہ تو چوپائے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے، اس سے زیادہ گئے گزرے لوگ جو قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے. آج ہم لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے معاملے میں بہانے جو ہے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. پرابلم اصل ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس انگلش سیکھنے کے لیے وقت ہے، تیلگو سیکھنے کے لیے وقت ہے، دوسری لینگویجز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن مجید سیکھنے کے لیے، قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ لوگوں ہم نے اس قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بتاؤ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اگر ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں سیدھے راہ راست کو دکھلا دیتے ہیں. ہم نے کتنا وقت قرآن مجید سیکھنے کے لیے لگا، کبھی عمر کا بہانہ بنایا، کبھی تجارت کا بہانہ بنایا، کبھی وقت کے ملت کا بہانہ بنایا. صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام آئے ان کی عمر 38 سال کی، 38 سال کے وہ تھے. حضرت عمر بڑی عمر کے تھے، حضرت عثمان بڑی عمر کے لوگوں میں سے، اور انہوں نے قرآن مجید بڑے عمر میں حاصل کیا. علم حاصل کرنے میں یہ لوگ پیچھے نہیں ہے. اتنا ہی نہیں، آج ہمارے پاس تو بہانے باتیں چل رہی کہ قرآن مجید ہمارے سمجھ میں نہیں ہے، جبکہ ہم ان سے پیپر ہر دن پڑھتے ہیں.
جمعے کا ایک سپلیمنٹ اس کے اندر آتا ہے، اسلام لانے والوں کی داستان، میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ ہر جمعہ ایک کالم منصف کے اندر ہوتا ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ نان مسلم قرآن پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے، اپنے دین و دھرم کو خیر بات کہہ کے اسلام لے کر آتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ بس قرآن مجید ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ مورس بوکائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ امریکن تھا، امریکہ کا رہنے والا تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ یہ تھا۔ امریکی حکومت نے اس سائنٹسٹ کے ذمے جو ہے فرعون کی باڈی کی تحقیق کرنے کی ذمہ داری تھی، کہ کہا بھائی یہ فرعون کی لاش ہے، اس کی ریسرچ کر کے ہم تک بات پہنچاؤ۔ چنانچہ جب وہ فرعون کی لاش کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا اور پھر وہ قرآن پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا، اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہا فرعون آج ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، نشان عبرت بن جائے۔ چنانچہ مورس بوکائی ادھر تحقیق کر رہا ہے اور ادھر جو ہے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے، تو ان کا چہرہ پسینہ پسینہ، وہ جو ہے فکر میں ڈوب گئے کہ ایک ایسی لاش جو ہزاروں سال پہلے سمندر کے حوالے کی جا چکی تھی، اور آج قرآن مجید جو ہے اس کی باڈی سیو کرنے کی شہادت دے رہا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کیے، عربی انہوں نے سیکھی، عربی سیکھنے کے بعد قرآن مجید کو جو ہے پڑھا، پڑھ کر وہ اسلام لے کر آئے، اسلام لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، قرآن بائبل اور سائنس کے نام سے، جو مارکیٹ میں آج دستیاب ہے، مارکیٹ میں آج دستیاب ہے قرآن بائبل اور سائنس کے نام سے، کہ ایک آدمی جو غیر مسلم تھا، اسلام دشمن ملک سے اس کا تعلق تھا، تحقیق کرنے کے لیے آیا، آدمی بڑی عمر کا ہونے کے باوجود ہمت نہیں آیا، قرآن سے رشتے کو جوڑے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کی ساری باتیں، قرآن مجید کی ساری باتیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، بلکہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ آدمی سمجھ سکتا ہے، جو بڑی باتیں ہیں اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں تم نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے، اسے اہل علم سے معلوم کر لیا، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ قرآن مجید سمجھتے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے۔ قرآن مجید کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، بے شک جو یہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو ایسے لوگ امن میں ہیں اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھائی ایمان لانے کے بعد آدمی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، اے اللہ کے نبی ہم میں ایسا کون آدمی ہوگا جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد چھوٹے موٹے گناہ تو اس سے ہو گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ ظلم نہیں کریں گے ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ہماری نجات کا سامان کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس فکر کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو،
پڑھنے کے لیے آگے بڑھے. اگر کوئی دشواری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو رکھا ہے ان سے جو معلوم کرنے کی کوشش کرے جیسے صحابہ کرام معلوم کیا. صحابہ کرام معلوم کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوا کرتی تھی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ تلاوت تفہیم کے ساتھ ہوتی تھی تدبر کے ساتھ ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سمجھے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا کرتے بلکہ سمجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علیہ القرآن. کہا ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ مجھے قرآن سناؤ. فقلت اقرأ علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں. وعلیک انزل. حالانکہ قرآن مجید آپ کی ذات مبارک پر نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احب ان اسمعه من غیر. کہا ابن مسعود میں قرآن مجید کو دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن مجید تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء پڑھنا میں نے شروع کیا اور جب اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کو یاد کرو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے. جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور سارے لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. جیسے ہی عبداللہ بن مسعود اس مقام پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا ابن مسعود. ابن مسعود ٹہل جاؤ. چنانچہ میں اللہ کے نبی کے حکم پر ٹہل گیا اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آنسو بہ رہے ہیں. احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. نماز کی جو تلاوت ہوتی تھی بغیر سمجھے کہ جو تلاوت نہیں ہوتی. افہام اور تفہیم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو گروپ تیار کیا تھا صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی وہ بھی اسے قسم کی تھی. حضرت ابو عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے. ہم صحابہ کرام سے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے قرآن سیکھتے تھے. 10 آیتوں کا سبق ہم اللہ کے نبی سے لیتے تھے. کتنے 10 آیتوں کا سبق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے. جب تک ہم وہ 10 آیتیں اچھی طرح پڑھ نہیں لیتے اچھی طرح یاد نہیں کر لیتے اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح نہیں جان لیتے اس وقت تک ہم جو دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے. الحمدللہ اللہ کے نبی کی صحبت ہمیں حاصل رہی تو ہمیں اس طرح سے علم کی دولت بھی ملی عمل کی دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا. اللہ نے ہمیں سرفراز کیا. علم و عمل دونوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے. اور یہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ واللہ الذی لا الہ غیرہ. اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ما نزلت سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قرآن مجید کی کوئی بھی سورت کوئی بھی آیت جس جگہ اتری جس مقام پر اتری عبداللہ بن مسعود کو اس
مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی آدمی ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں آیت کا ہے فلاں سورت کا ہے میرے علاوہ کسی کے پاس ہے، میں اونٹ پہ سوار ہوتا اور اس آدمی تک پہنچتا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو حاصل کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کیا تعلق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر سال جو ہے رمضان میں مکمل قرآن مجید سناتے، کتنا مکمل قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید سنی، 2 مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنا ہے۔ تو بتاؤ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے کہ بھائی ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، بتاؤ قرآن مجید ہم نے مکمل پڑھنے کے لیے کیا نظام الاوقات بنایا، کتنا قرآن مجید کو جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب بھی ہے اور قرآن مجید مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی عظیم ترین کتاب اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید دنیا کی مظلوم ترین کتاب اس لیے ہے کہ بے سمجھے پڑھے جانے والی کتاب ہے، بے سمجھے پڑھی جانے والی۔ قرآن مجید یہ ہماری زندگی کے تمام مسائل میں رہنمائی کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ آج دنیا ترقی کی معراج پہ پہنچ چکی ہے، ترقی کی معراج پہ دنیا پہنچ چکی ہے، لیکن دنیا اتنی زیادہ ترقی کرنے کے باوجود انسانی مسائل کا حل کرنا چاہے تو لوگوں کے بس کی بات ہے۔ نہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے، نہ دنیا کے لوگ جو انسانوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر حل کر سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله۔ اگر تمام جن و انس مل کر اس بات پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ اس جیسا کلام الہی نہ ہے تو ایک دوسرے کے معلوم و مددگار ہو کر بھی اس جیسا کلام نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ قرآن مجید ہمارا دستور ہے، ہماری زندگی اسی کے مطابق گزرنا ہے۔ برٹش کی جو حکومت تھی، انہوں نے شاہ فیصل کو لکھا، شاہ فیصل کی جب حکومت تھی انہوں نے شاہ فیصل کو لکھا کہ بھائی آپ اپنے ملک کا دستور ہمیں روانہ کریں، ایک ملک کے دستور کی کاپی ہمیں بھیجے۔ شاہ فیصل علیہ الرحمٰن نے جو ہے یہ قرآن مجید ان کو بھیج دیا، یہ قرآن مجید ان کو بھیج دیا۔ جب ان لوگوں کے پاس قرآن مجید پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، ہم نے آپ کو ملک کے دستور کی کاپی کا مطالبہ کیا تھا۔ شاہ فیصل نے لکھا کہ دیکھو یہی قرآن مجید ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا اوردہ ہے، یہی ہمارا بچھونا ہے، اسی پر ہم جیتے ہیں اور اسی پر ہم مرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اور اللہ کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ آدمی اجتماعی طور پر قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو ساری امت کو اللہ تعالیٰ زوال سے دوچار کر کے چھوڑ دے گا۔ آدمی انفرادی معاملے میں قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو آدمی دنیا کے اندر جوکر بن کے رہ جائے، قرآن کی حدیث کی بات اس کی عقل میں نہیں بیٹھے گی، قرآن کے ساتھ احادیث کے ساتھ کبھی بلا نہیں کرے۔ اللہ رب العالمین
اہل ایمان کی خصوصیات بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اہل ایمان کی خوبیوں کو، کامل مومن کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله. اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہ پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں. یرجون تجارتا لن تبور، اس امید کے ساتھ، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہوئے جس میں کوئی خسارہ نہیں. محترم حضرات، اب جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، نماز قائم کرنے کا یہ مہینہ. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازوں سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، قرآن سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، نمازوں سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، انفاق سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو معاشرے میں جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، اس روزے کے ذریعے سے ان کی قدر کو پہچان، اس روزے کے ذریعے سے ان کی بھوک کا، ان کی پیاس کا احساس پیدا ہو. اسی لیے روزہ دار کو افطار کرانے کے معاملے میں بڑا ثواب بتایا، کہا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دے. اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے. یہ مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء کہ لوگوں صدقہ و خیرات کیا کرو، صدقہ و خیرات کرو، اس لیے کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے یہ بچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قیامت قائم ہوگی تو ایسے وقت میں لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، ایسے وقت میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا جسے اس کا صدقہ سایہ دیا ہوا. یہی چیز ہمارے کام آنے والی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. رہا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کی زندگی کے تمام معاملات کو آسان کر دیں گے. جو آدمی اللہ کی راہ میں دیتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، چاہے وہ عطیات کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکات کی شکل میں ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کے تمام معاملات کو آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اور رہا وہ شخص جس نے بخیلی کی، مال جمع کیا اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اس کے سارے معاملات کو مشکل بنا کے چھوڑ دیں، سارے معاملات کو مشکل بنا کے چھوڑ دیں. عام طور پہ صدقات و خیرات کی جب بات آتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود بتایا انما يأمر مساجد اللہ من آمن
کہا کہ مساجد کو آباد کرنا یہ اہل ایمان اس کو آباد کرتے ہیں. اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ مومن ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے مساجد آباد کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. اسی طرح سے علم نافع جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے آپ اپنی پونجی جو ہے خرچ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ آدمی جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے. تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، صدقہ جاری، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے. جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پیسہ لگوائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کا ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آ کے علم حاصل کرتا تھا، دین کی باتیں سیکھتا تھا. اس کا بھائی اس کی کفالت کیا کرتا تھا. جب اسے پتا چلا کہ بھائی میں کما رہا ہوں، میرا بھائی کھا رہا ہے، تو وہ ناراض ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کرنے لگا. کہا ہے اللہ کے نبی، میں اکیلا محنت کر رہا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے خالی روٹیاں چور رہا ہے، خالی یہ کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک تتوب به. کہا ہے انسان تو اپنے بھائی کی شکایت کر رہا ہے، وہ حالانکہ علم دین حاصل کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تیری جو مدد ہو رہی ہے، تجھے جو رزق مل رہا ہے، شاید اس کے پڑھنے کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے مل رہا ہے. آج معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر قابلیت رکھتے ہیں، لیکن ان کی عزت آئے ہوئے کہ بھائی دستے دراز کیسے پھیلائیں، کیسے جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، کون کے سامنے کیسے بھیک مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بات بتایا کہ وہ لوگ اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں. ایسان پر آپ خرچ کیجیے. زکات کا معاملہ ہے، زکات کے معاملے میں عام طور پہ ہم لوگ سستی برتتے رہتے ہیں کہ بھائی 6 مہینے پہلے ہماری زکات نکل جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں سستی وہ قائم نہیں کرتے. حالانکہ زکات کا معاملہ ایسا ہے کہ جس وقت ہمارے اوپر فرض ہو گئی اسی وقت اس کو نکال دینا. ٹھیک ہے، آپ رمضان میں نکال رہے ہیں کہ چلو ثواب زیادہ ملے گا، تو آدمی کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے پہل کرنی چاہیے، ورنہ یہی زکات کا مال ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن تھے، کڑائیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا، اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون، کیا تم ان کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی زکات نہیں دیتی، میں ان کی زکات نہیں دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اس کی زکات نہیں دیتی تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عوض آگ کے کنگن پہنائے؟ اس بچے نے، اس خاتون نے فوراً وہ کنگن نکالے. کسی کے پاس ہے ایسے آدمی کے اوپر بھی زکات فرض ہے. اور اسی طرح سے جو کرنسی ہمارے پاس بھی استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ روپیے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریال کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاؤنڈ اور درہم کی شکل میں ہو، جو کرنسی ہمارے پاس ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو ہم جو ہے اس کا 2.5% جو ہے ضرور نکالیں گے. اسی طرح ہمارا جو تجارتی بزنس ہے، جو تجارتی سامان ہم خرید و فروخت کے لیے لائے ہیں، تو ہم سال بھر کا جو ہے جب ہم نے بزنس شروع کیا تھا اور جب سال مکمل ہوا تھا، دونوں کی رقم کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہم زکات نکالیں گے. یہ زکات کے چند مسائل تھے. اسی طرح سے کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں، شیئرز اس کے اوپر بھی جو ہے زکات فرض ہوتی ہے. عام طور پہ لوگ شیئرز کی طرف توجہ نہیں دیتے، تجارتی مال کی طرف توجہ نہیں دیتے، گھروں سے وصول ہونے والی، دکانوں سے وصول ہونے والی آمدنی کے اوپر توجہ نہیں دیتے. یہ
नावाकिफियत की वजह से होता है, तवज्जो ना देने की वजह से आदमी जो है गुनाह कबीरा में पड़ने का खदशा है। तो जरूरी है कि मैं इन मसाइल को बयान कर दूं। तो मैंने चंद मसाइल आपके सामने रख दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ कहने वालों को, सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى